منظور آج سے 25 سال 30 سال پہلے منظور تھا، ابھی وہی منظور ہے۔ ان سنیوں سے بھی کہہ دوں گا کہ تم نے ہزاروں کو مروایا، مروانے کے بعد اب آگے وا صحابہ واہ وا صحابہ واہ، کہاں گئے وہ پہلے والا نعرہ؟ ہم پہلے تھا، نعرہ ہمارا بدلے گا نہیں، فتویٰ ہمارا بدلے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ منظور آج سے 25 سال 30 سال پہلے منظور تھا، ابھی وہی منظور ہے۔ ان سنیوں سے بھی کہہ دوں گا کہ تم نے ہزاروں کو مروایا، مروانے کے بعد اب آگے وا صحابہ واہ وا صحابہ واہ، کہاں گئے وہ پہلے والا نعرہ؟ ہم پہلے تھا، نعرہ ہمارا بدلے گا نہیں، فتویٰ ہمارا بدلے گا نہیں، نظریہ ہمارا بدلے گا نہیں۔ تم کیوں بدل گئے؟ تم نے نوجوانوں خوبصورتوں کو مروایا، اب تم نے کون سا کمپرومائز کی؟ کون سی صلح تم نے اندر بیٹھ کر کے کیا؟ بعض جگہ سندھی کی نرمی کام نہیں آتی، ٹھیک ہے سندھی کی جمال کو مانتا ہوں، لیکن سندھی کی جمال وہاں کا، بعض جگہ پٹھان کی گرمی کام آ جاتی۔ ہر جگہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہر جگہ مہاجر کی نرمی کام نہیں آتی، ہر جگہ سندھی کی نرمی کام نہیں آتی، کچھ گرم بھی ہونی چاہیے۔ جو روس بھی ناک رگڑ رہا ہے، امریکہ بھی اس کا بھی حال برا ہو گیا، اس کا بھی حال برا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کالی پگڑیاں آج کیا راج کر رہے ہیں۔ وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے، دوسروں کو رلانے والے کبھی نہ کبھی وہ خود بھی روتے ہیں۔ اللہ نے ایسا رلایا ایسا رلایا ایسا رلایا۔ مان اے پاکستانیوں، دنیا کے سپر طاقت اللہ کے بعد ملا ہے، اس کو تو کچھ بھی کر لے، سورج کو 2 انگلیوں سے کوئی چھپا نہیں سکتا، تو طالبان کی طاقت کو چھپا نہیں سکتا، تو مولوی کے محمدیوں کی طاقت کو تو چھپا نہیں سکتا۔ سنیت کے ایک تعداد ہے، سنیت کے ایک غیرت ہے، سنیت کے ایک بہادری ہے، سنیت کے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ طے شدہ ہے روس کو شکست دینے والا سنی مسلمان، وہ شافی مالکی حنبلی حنفی وہ سنی ہی ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے ملک آپ کے سپر طاقت امریکہ کو شکست دینے والا وہ سنی ہے۔ شین و یا عین و ہا نہیں ہے، شین و یا عین و ہا۔ آج بھی قسم کھا کے کہتے ہیں، میرے ایجنسی والے سن لے، پاکستان پر اگر برا دن آئے گا، خدا کی قسم شیعہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا، سارے سنی تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تم پر اگر کوئی برا دن آ جائے، برا دن تم پر آ جائے، لیکن میں نے عرض کیا کہ فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ بھی مزہ لے رہا تھا، اور موسیٰ بھی مزہ لے رہا تھا، قوم بھی مزہ لے رہی تھی۔ فرعون کہتا ہے میری توبہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے آل آنا وقد عصیت، تو اب توبہ کر رہا، اس سے پہلے وقت کنتم من المفسدین، تو پرلے درجے کا دہشت گرد اور تخریب کار تھا، تیری توبہ قبول نہیں، چل دریا کو کہ اس بے غیرت کو اور غرق کر دے۔ آپ نے دیکھا صدر صاحب کس طرح غرق ہو گیا، اس میں بھی مزہ آتا ہے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے غرق ہو جائے آپ مزہ لے لو، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایک صورت یہ تمہارے دشمن کو اللہ غرق کر دے، تم پر ظلم ہو چکا ہے، زیادتیاں ہو چکی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، آپ کو اذیتیں دی گئی ہے، تکلیف دی گئی ہے، آپ کو اللہ آپ کو بھلا کرے گھر سے بے گھر کر دیا گیا اور وطن سے بے وطن کر دیا گیا، مائیں اور بہنیں بیٹیوں کی عزت، ان کی عزت کو بھی پامال کیا گیا۔ اس قسم کے لوگوں کو خدا خود غرق کر دے تو لوگ تو خوش ہو جائیں گے، بنی اسرائیل خوش تو ہو گئے۔ یہ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے دشمن کے ہاتھ پاؤں کو اللہ باندھے اور تم خود پٹائی کرو، دونوں میں سے خوشی کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ تم لوگ بے سے بھیڑ بکری بیٹھے ہو کیا؟ خوشی کس میں ہوتی ہے؟ دوسرے میں کہ آپ اپنے دل کی بڑھاس نکالیں گے۔ صحابہ کے ساتھ یہی ہوا، بدر میں فرمایا ڈرو نہیں ان سے، فضربوا فوق العناق، گردن پہ مارو، وضربوا کل بنان، ان کے ہاتھوں کے پورم پر انگلیوں پہ مارو، انگلیاں ان کے کاٹو تاکہ تلوار ہاتھ میں پکڑ نہیں سکے۔ میں نے اللہ نے اور فرشتوں نے ہم نے باندھ کر کے رکھا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان کو مارو، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو تکلیف پہنچائے۔ صحابہ کس کس کر کے مار رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو خوب مزے لے رہے۔ یہ اللہ نے صحابہ پر کرم کیا۔ موسیٰ تجھ پہ بھی قربان جاؤں، کیا تیرا معجزہ، تیرے سامنے فرعون غرق ہو رہا۔ محمد تجھ پہ بھی قربان جاؤں، تیرا فرعون ابو جہل، اس کو اللہ نے باندھ کر کے رکھا۔ صحابہ کی مرضی ہے منہ پہ مارے، صحابہ کی مرضی ہے گردن پہ مارے، صحابہ کی مرضی ہے سینے پہ مارے۔ دونوں میں سے کون سی صورت؟ دوسری۔ تیسری صورت یہ ہے نہ خدا مارے نہ تم مارو، وہ خود مارے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کی مرضی ہے، کوئی مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے میٹنگ کرے کہ خدا تو کیا چاہتا ہے، یہ پیر صاحب کو بھی کوئی معلوم نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ دینے پر آتا ہے تو پھر ہندوؤں کو درجنوں اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، نہ دینے پہ آ جائے تو 100 سال اپنے نبی کو رلاتا ہے۔ حضرت زکریا کو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، 100 سال تک وہ روئے روئے، 100 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہو جائے یحییٰ، اور پھر یہ ہے کہ پروردگار تیرے اس استغنا پہ، تیرے غنا پر قربان جاؤں۔ وہ خدا پھر چند دنوں کے بعد یحییٰ بھی شہید، ابا اس کا زکریا بھی شہید، 100 سال تک نبی روئے، اس کا ایک بیٹا، لیکن ہندوؤں کو درجنوں کے درجن دے دے۔ خدا کی مرضی ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے
صرف 18-20 نبیوں کا نام قرآن کے اندر ذکر ہے، لیکن اس اللہ کی مرضی ہے پوری صورت عائشہ کے نام پہ کر دیا. آدھی صورت سورہ نور عائشہ کے نام پہ ہے. اس خدا پہ قربان جاؤں کہ اس نے حضرت مریم جو عیسیٰ کی والد ہے اس کے نام پہ بھی اللہ نے پوری صورت کر دی. حالانکہ عائشہ نبیانی نہیں ہے اور اماں مریم وہ نبیانی نہیں ہے، لیکن صورتیں پوری ان کے نام پہ ہو گئے. حسین نبی نہیں ہے، حسین حسن نبی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ نے قیامت تک خدا ان کے بارے میں ایسا اللہ غصہ ہو چکا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. جنہوں نے مارا وہ قیامت تک ان کے مرد اور عورتیں اور بچے خود ماریں گے. تو اب بتاؤ خدا کے نافرمان وہ اللہ کو قبطی لوگ اور فرعونی لوگ زیادہ اللہ کے نافرمان ہے، یا یہ ہے کہ مشرکین مکہ خدا کے زیادہ نافرمان ہے، یا یہ زیادہ نافرمان؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ فرعون نافرمان ہے، بے ایمان ہے، لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کے سامنے اللہ غرق کرتا ہے. ابو جہل بے ایمان ہے، اس کے لوگ بے ایمان ہیں، لیکن اللہ ہاتھ بند کر کے صحابہ کو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں. لیکن یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا حشر دیکھو، ان کو نہ خدا مارے، نہ کوئی فرشتے مارے، نہ کوئی صحابی مارے، بلکہ خود اٹھا کر کے اپنے آپ کو مارے. اس سے میرے نبی نے منع کیا. اس طرح اپنے رخساروں کو مارنے سے بھی منع کر دی. اس کے باوجود بھی ہمارے الو کے پٹے سمجھتے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. تو تم کون سے ہو؟ تو تم بھی تو قرآن سے دور ہو، تم بھی تو حدیث سے دور ہو، تم بھی سنت رسول سے دور ہو، تمہارے بڑے بھی قرآن و سنت سے دور ہیں. میں تو عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، میں نے بہت قریب سے دیکھا ان کو. مجھے خدا کی قسم شرح صدر حاصل ہے، بالکل حاصل ہے. اس میں دیکھ کر کے آخر ایک انسان کی پوری ان کے لاکھوں کی اللہ آپ کا بھلا کریے کی تعداد، کروڑوں کی تعداد، ایک کی زبان سے بھی قرآن صحیح نہ نکلے، اس سے بڑھ کر کے اور دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ پوری کائنات میں اللہ آپ کا بھلا کرے ایک بھی ان کا قرآن کا حافظ بھی نہ ہو. اس کی بنیادی وجہ ہے اس قرآن کو جمع کرنے والا، لکھنے والا ابو بکر اور عثمان ہے، اور ابو بکر اور عثمان سے ان کی دشمنی. ہم اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اس کو یاد بھی نہیں کریں گے جس کو ابو بکر عمر نے جمع کیا ہے، جس کو ابو بکر عمر نے لکھوایا، ابو بکر عمر عثمان نے لکھوایا. ہم اس قرآن کو اللہ کو بھلا کرے ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور ہمارے بڑے، ہم حسین کے دشمن نہیں. میرے اس مدرسے میں 2000 طلبہ ہے. میرے ناظم تعلیمات موضوع کو حسین کا دیتا ہے، ان کو حسن کا موضوع دیتا ہے، علی کا موضوع دیتا ہے، ابو بکر کا موضوع دیتا ہے، عثمان کا موضوع دیتا ہے، عمر کا موضوع دیتا ہے، خالد بن ولید کا بھی موضوع دیتا ہے. تمام صحابہ پر، ان کی اولاد پر، نئی صحابہ کی جوتیوں پر، ان کے خاک پا پر میری ذریت اور ہم سارے کے سارے علماء دیوبند ابو بکر کی جوتیوں پر، اس پر بھی قربان جائے. سوال یہ ہے کہ حسین کو میں مانتا ہوں، حسن کو بھی مانتا ہوں، زین العابدین کو بھی مانتا ہوں، اما فاطمہ کو بھی مانتا ہوں. صرف زبان کی بات نہیں ہے، میں ان پر قربان جائیں پوری سنیت، پورے مسلمان. تو میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے؟ حکومت ہماری جی ان دنوں میں پورے فوج، پوری پولیس ان کے لیے وقف ہے. وہ فوجیوں، وہ پولیس والوں، آپ سے میرا سوال یہ ہے، عمر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ابو بکر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا؟ خالد بن ولید نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ان کی وفات کے دنوں پر تم چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے وفات کے دن پر اس طرح پولیس الرٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دن کے وفات کے موقع پر فوج الرٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اور ان کا اگر کوئی پروگرام کوئی سنی کرتا، اس کو تم تحفظ کیوں فراہم نہیں کرتے؟ اور ان کے بارے میں جب محرم آ گیا تو کرونا نے بھی اعلان کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا محرم میں. یہ ایسا بےغیرت کرونا ہے، یہ ایسا بےغیرت کرونا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا یکم محرم سے وہ نہیں آئے گا. جیسے جلوس ختم ہو جائیں گے کرونا کا پھر 5واں چھٹا لہر آئے گا. کینسر 20-25 سال سے مسلمانوں میں، کافروں میں کینسر کی کوئی لہریں نہیں ہے، شوگر کی لہریں بھی نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی کی بھی لہریں نہیں ہے، بی کی بھی لہریں نہیں ہے، اور اللہ کا ٹی بی کی بھی لہریں نہیں ہے، باقی فالج کی بھی لہریں نہیں ہے. کرونا پہلی لہر فلان تاریخ تک، دوسری لہر فلان تاریخ تک، تیسری لہر فلان تاریخ پر، چوتھی لہر. تمہیں شرم آنی چاہیے. جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی مولوی سے سیکھو.